हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको एजे के अर्बन न्यूज़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे सामने में ये जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक एक मैंने साइट ओपन की हुई है, और अब कोई भी आदमी खारजी अगर वापस आना चाहता है तो उसको सबसे पहले ये मेथड को यूज़ करना होगा, ये फॉर्म को फिल करना होगा। ये फॉर्म को फिल करने के बाद में वो सऊदी अरेबिया वापसी को यकीनी बना सकते हैं और क्वारंटाइन से ख़ुद को बचा सकते हैं। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चेक रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन हैं कि चेक रजिस्ट्रेशन मींस क्या है कि अगर आपने पहले वैक्सीन ली हुई है तो क्या इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना डाल सकते हो। ये देख सकते हैं विज़िटर डिटेल्स है इसमें, जो अगर कोई विज़िट पे आया हुआ है तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। और न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और इसमें कंडीशंस एंड रूल्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या कानून हैं जिनको ये जो 7 पॉइंट्स दिए गए इनमें इनको कैसे फॉलो करना है। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपको ये साइट पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं वो ऑलरेडी मेंशन हैं, तो उसके मुताबिक ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। ये इससे चीज़ों से जहाँ तक साबित हो रहा है कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, क्योंकि जैसा हज भी आने वाला है, तो मुमकिन है कि इन सब चीज़ों को पहले से ही तरतीब दिया जाए इस अंदाज़ में कि ताकि आने वाले वक्त में इसको जल्द से जल्द फ़्लाइट्स को बहाली कर दिया जाए। और उम्मीद करते हैं कि होगा भी ऐसा, क्योंकि ये सारे ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो क्वारंटाइन जो होटल्स थे उनको अप्रूव्ड किया, उनको लाइसेंस दिए कि ये क्वारंटाइन होटल्स रहेंगे, और फ़्लाइट के साथ में टिकट के साथ में इंक्लूड कर दिया गया है आपका क्वारंटाइन डेज़ को। 14 डेज़ जो भी है वो आपने होटल में स्टे करना है, जैसे कि इसके ऊपर पहले भी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। तो हम आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ें करनी हैं जिसकी वजह से हम इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्वारंटाइन से बच सकते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं जो कि शायद ही टिकट से भी महंगे हों। टिकट प्लस क्वारंटाइन 2.5 से 3-4 लाख रुपीस के बीच में पड़ जाएगा, बिकॉज़ पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो और आप लोग खैर वाफियत से पहुंच जाएं। तो देखें ये पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखें, ऑब्टेनिंग वन ऑफ द वैक्सीन अप्रूव्ड फ्रॉम द किंगडम। सऊदी अरेबिया में जो वैक्सीन्स अप्रूव्ड हुई हैं वो टोटल 4 वैक्सीन अप्रूव्ड हुई हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, आप देख सकते हो, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइज़र, और सेकंड नंबर ये है, और थर्ड पे जॉनसन एंड जॉनसन है, एंड फोर्थ जो है मडर्ना है। तो ये 4 वैक्सीन जो उनसी हैं अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट सऊदी से। अगर ये पाकिस्तान में या इंडिया में यही डोजेज़ लग रही हैं तो आप वैक्सीन लग रही हैं और आप 2 डोजेज़ ले चुके हो तो आप ऑनलाइन आकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लगवाई हुई हैं, जैसे कि पाकिस्तान में सिनोफार्म चल रहा है, अगर आपने वो लगाई हुई हैं तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा उसका क्या मेथड है, और क्या आप दोबारा कोई जो अप्रूव्ड वैक्सीन में से कोई वैक्सीन लगवा भी सकते हो या नहीं लगवा सकते हो। तो दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होने चाहिए, टेस्टेड बाय द ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटी से, जैसा कि वो सऊदी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से अटेस्टेशन उनकी होनी चाहिए। अगर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से भी अगर ऐसी कोई चीज़ रहेगी तो हमारी भी हेल्थ जो वजारत सेहत है वहाँ से भी उसको अटेस्टेशन हो सकती है। बट आई एम फील ये जो है सिटीजन्स के लिए है, दूसरा पॉइंट्स जो इधर के शहरी हैं। और थर्ड पॉइंट दिया है कि दी पीरियड बिटवीन रिसीव द लास्ट 2 डोजेज़, यानी जो 2 डोजेज़ आपने ली हुए ना उसके बीच में पीरियड वही सेम बार बार बोल रहे हैं, और शायद अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा 14 डेज़ का ही पीरियड होना चाहिए, लेकिन उससे कम का नहीं होना चाहिए ट्रैवल के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप कोविड विक्टिम हुए हैं
تو آپ کو تب 6 منتھ کے بعد میں آپ پازیٹیو ڈکلیئر تھے تو 6 منتھ تک آپ ٹریول نہیں کر سکتے. آفٹر 6 منتھ یو کین بی اے ٹریول. تو گائز ویورز، میرے بھائیوں، یہ 2 پوائنٹس تو یہاں تک کلیئر ہیں آلریڈی، موسٹلی ویڈیوز میں یہی چل رہی ہیں. تیسری ایک چیز جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ سرٹیفکیٹ لے کے آپ یہاں پہ آ جائیں، وہ والا جو اپروورڈ ہی نہ ہو، ادھر آپ کو کوئی بول دے نہیں جی چلے گا ویکسین ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ جو اپرووڈ ویکسین سعودی کنگڈم آف عربیہ نے جو ویکسین کو اپرووڈ کیا ہے، آپ صرف وہی ویکسینز کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لے کے ساتھ آئیں. ادروائز یو ول بی ناٹ ایبل ٹو کم ان سائڈ سعودی عربیہ. اوکے جی. اور 5 نمبر پہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، آپ نے دوسری لگائی ہوئی ہے اور آپ رجسٹریشن فارم میں فل کرنے کے لیے چلے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ تو ہے یا چیکنگ نہیں ہوگی تو ہم نکل جائیں گے، تو اس طرح کی کیا سرائیاں اگر آپ کے دماغ میں ہیں تو کیپ ان یور مائنڈ دیٹ ایسا کچھ بھی مت رکھے. یہ 6 نمبر پوائنٹ میں جو ہے، کیونکہ جو ایکچولی کیا انٹرنگ ٹو، دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، انٹرنگ ٹو بیفور انفارمیشن ڈپارچر ٹو دا کنگڈم ود دا میگزیمم 72 آورس. یعنی آپ کی یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے نا، یہ 72 گھنٹہ پہلے تک جو ان سی ہے نا وہ آپ کی ڈیلیور ہو جانی چاہیے بیفور ڈپارچر ٹو دا کنگڈم ود دا 72 آورس. اور یہ جو 72 آورس ڈپارچر سے پہلے آپ کی انفارمیشن پاس ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز مطلق کیا ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ جو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے یہ ایک دم سچی ہے، کلیئر ہے، فرنش ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے یا اس میں کسی قسم کی مصلحت نہیں ایڈ کی گئی ہے. ہم لوگوں نے وہی فل کیا ہے فارم جو کہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، کنگڈم آف عربیہ کی جو ریکوائرمنٹس تھی جو اپروو ان لوگوں نے کی تھی، ہم نے انہی میں سے کوئی ایک ویکسین لگوائی. جیسا کہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی مشکل ہے، پاکستان میں ایسٹرا یوز ہو رہی ہے، آکسفورڈ والی، تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ وہ آکسفورڈ والی لگوا سکتے ہیں. پاکستان میں 2 اور ہے، سینوفیم یوز ہو رہی ہے اور ایک اور 2 یوز ہو رہی ہیں جو ویکسینز جو یوز ہو رہی ہیں. تو وہ ہم آپ کو کے ساتھ میرے خیال میں آلریڈی دوسری ویڈیو میں اس کو بول چکا ہوں. تو 7 نمبر پہ کیا کہ رجسٹریشن از ناٹ ریکوائرڈ فار دوز انڈر دا ایج آف 18. وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو 18 سال سے کم کے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. باقی فارم کے اوپر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں نیو رجسٹریشن کا میتھڈ کیا کہ آپ نے نیم لکھنا ہے، اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد میں آپ کی برتھ آف ڈیٹ جو ایکچولی برتھ آف ڈیٹ آپ کی پاسپورٹ پہ رہے گی وہ، اور نیشنلٹی یعنی آپ پاکستان سے ہو تو پاکستان لکھو. اور ارائیول ٹائپ ڈیفینیٹلی بائی ایئر ہی رہے گا پاکستانی لوگوں کے لیے. اگر کوئی لوگ بائی روڈ آئے ہیں جیسے عربکس کنٹری کے علاوہ جو نزدیک کی کنٹری ہیں، سعودی عربیہ کے نزدیک میں جن کے بارڈرز ہیں، اگر وہ اوور لینڈ آئیں گے تو ان کے لیے ادھر آپشن دوسرا ہے. اور آپ اپنا فلائٹ نمبر ڈالیں گے جیسا کہ SB سعودی عربیہ کی SB 720 اس طرح کے نمبر رہتے ہیں. تو PIA سے اگر آپ آئیں گے تو PIA کا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں. کس دن میں آپ آئے ہیں وہ دیکھیں، یہ یہاں پہ دیکھیں ارائیول ڈیٹ ہے تو وہ ڈیٹ ڈال سکتے ہیں. ارائیول ڈسٹینیشن کتنا تھا، کتنے گھنٹے کی آپ کی وہ جرنی تھی وہ ٹائپ کر دیں. یہ کون سی ایئر لائن سے آئے، PIA سے آئے، ڈیفینیٹلی آپ پاکستان سے PIA سے ہی آئیں گے تو پاکستان سے PIA لکھیں. اور یہاں پہ یہ ویکسین کون سی کنٹری سے لی ہے. ہاں ادھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے ایگزامپل ویکسین ایک یہاں سے ڈوز لی ہوئی ہے دوسری نہیں لی ہوئی تو وہ بھی آئی گیس کہ وہ انٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویکسین یہاں پہ تو رجسٹرڈ ہے، شو ہوگی ریکارڈز میں، کیونکہ ہمارے توکلنا پر وہ آلریڈی ہو رہی ہے. اور آپ لوگ وہیں سے کوشش کریں اپنا توکل. اگر اس طرح کا کوئی سین آپ کے پاس میں ایسا کوئی ہے، آپ نے آلریڈی یہاں سے لی ہوئی ہے، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانے ہوا تھا تو واپس آ رہے ہیں، تو آپ توکلنا پر اپنا پھر جو ہے نا اپڈیٹ کو چیک کر لیں، توکلنا کو انسٹال کر لیں، اور پھر ایئرپورٹ پر جب چیکنگ ہوگی تو توکلنا میں آپ کا اسٹیٹس ویکسینیٹڈ بول کے لکھا ہوگا فار دا فرسٹ ڈوز. اور کون سی کنٹری سے لیا وہ لکھنا ہے. جب سعودی سے لیا ہوا ایک ویکسین یا 2 ویکسین لیے ہوئے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. آئی گیس یہاں پہ تو ابھی تک ایک ویکسین ہوا ہے، سیکنڈ 2 ڈوز کا سٹارٹ نہیں ہوا ہے. اور ویکسین ٹائپ یہ ادھر ہے امپورٹنٹ کویسچن دیکھیں، 2 ڈوزز فائزر، 2 ڈوزز آکسفورڈ، 2 ڈوزز مڈرنا اور 1 ڈوز آف جانسن. یہ تینوں کی جو ڈوزز ہیں 2 ڈوزز ہیں. یہ جانسن اینڈ جانسن کی ایک ہی ڈوز ہے، تو اٹس مین یو کین بی اے ٹریول اونلی اف یو ہیو دا 2 ڈوزز. ڈوزز کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے.
اس کے بعد میں آپ نے اکنالج کرنا ہے، ادھر آئی اکنالج دس آل ٹرمز کنڈیشن اینڈ سبمٹ کر دینا ہے. تو اس کے بعد میں یہ آپ کا جو فارم ہے داخل، جو آپ نے فارم آن لائن فل کیا، یہ آپ کا منسٹری کو چلا جائے گا انکوائری کے لیے. آپ کی انفارمیشن کو چیک کیا جائے گا. جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا ریکارڈ سارا آن لائن اویلیبل ہوگا اور آپ کے ریکارڈ کو کراس ویریفائی کیا جائے گا. جیسے کہ بتایا، رونگ انفارمیشنز کے صورت میں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، وی ڈونٹ نو. سو وی ہوپ ایوری باڈی ووڈ لائک ٹو بی ایڈ پراپر اینڈ کلیئر انفارمیشن ایز پر دا سعودی گورنمنٹ نے جتنا بھی کہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، میں نے اس پہ کافی زیادہ بات ڈیٹیل میں کر دی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہات ہے تو پلیز آپ ایک کام کریں، کمنٹس باکس میں اپنا رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ لوگوں کو ایکچولی کس چیز کے اوپر ڈاؤٹ ہے یا کوئی کویسچنز ہیں. دیکھیں، ہمارا اسٹڈی رہتا ہے سارا دن نیوز کے اوپر، تو الحمدللہ وی کین بی آنسر ٹو یو. تو آپ بجائے 10 سائٹس پہ جا کے فائنڈ کرنے کے ہم سے ایک ٹیکسٹ میں پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. سو دعا میں یاد رکھیں اور دعا کرتے ہیں سب لوگ خیر و عافیت سے پہنچیں. اور یہ جو لوگوں کے رزق کا سلسلہ بند ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے پھر جاری کرے تاکہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ واپس آئیں. سب کے لیے دعا کریں آخر میں. اور یہی کہوں گا کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھ لینے سے نو پرابلم، آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارا مقصد بھی وہی ہے، آپ کو فائدہ ہو. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور لوگوں میں شیئر کریں. اور لوگوں کو جو سعودی میں رہنے والے ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے بھائی کا چینل ہے، اس کو لائک سبسکرائب کریں. موسٹلی فرنشڈ اور اتھینٹک انفارمیشنز اور نیوز جو ہیں یہ بھائی ہمارے ہم کو دیتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ.